اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے پیارے بھائیوں، میں آج آپ کے ساتھ ایک کھل کے بات کرنے والی ہوں کہ میرا ریزن کیا ہے کہ یہ میں جو یوٹیوب پہ آئی ہوں، میں کیا مشن لے کے آئی ہوں۔ میرا مشن یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے اپنی زندگی میں تو بہت عیش کر لی ہے، اب آگے کا ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے آگے کے لیے کیا، جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بھیجنا آگے وہ ہمیں ملنا ہے۔ جب میں ہر کسی سے یہی سنتی ہوں کہ ہاتھوں کا دیا ہوا ہی کام آنا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم ادھر ادھر سے مانگ تانگ کے تو ہم اپنا کام کریں، کیوں نہ ہم اپنا کام خود کریں اپنے اون پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، شعور، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ہر چیز دی ہیں الحمدللہ۔ تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے بیٹوں سے مانگیں کہ میں نے کسی کا بھلا کرنا ہے، کسی کے کام آنا ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو بہت اچھا ایک شعر سناتی ہوں، شعر کیا بلکہ یہ سناتی ہوں کہ کہتے ہیں کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو تار دے۔ یہ بڑی اچھے، آپ بھی سنیں، یہ نگاہ مست کی مستی ہیں، کسی درد مند کے پہ ڈال دے، کسی دکھیے پہ ڈال دے۔ یعنی کہ آپ یہ سننا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اور یہ میں نے جب سے سنا ہے نا، یقین مانے میرے بڑے دل کو لگا ہے کہ یہ میں کیوں نہ اپنی 2-4 بہنیں درد مند دل والی جو درد رکھتی ہیں اپنے دل میں دوسروں کے لیے، میں ان کو ساتھ ملا کے ایک چھوٹی سی NGO کھولوں۔ NGO میں میرا مشن جو ہوگا، غریب، یتیم، مسکین، بیواؤں، ان کی شادیاں، مین چیز جو شادیاں، اور کسی کے خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے اس کے علاج کے لیے، اور خدا نخواستہ کوئی اپاہج ہے اس کے گھر کا خرچہ، یعنی کہ اس کے بچوں کی تھوڑی سی پڑھائی کے لیے، یعنی کہ ہم وہ ہائی فائی والا تو نہیں چلے، گورنمنٹ اسکول کی تو ادا کر سکتا بندہ۔ تو یہ میں مشن لے کے گھر سے چلی ہوں۔ باقی الحمدللہ مجھے پیسوں کی کمی نہیں ہے، میرے بچے کما رہے ہیں الحمدللہ، بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے، مگر میں نہیں چاہ رہی کہ میں کسی پہ برڈن بنوں اس طرح کے کام میں، وہ بھی میں نے اپنے لیے کرنا نا۔ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو میں کروں گی، یہ میرا اس کا کریڈٹ مجھے جائے گا، تو اس لیے میں نے اپنے اون پہ کیا۔ جو بھی میں یوٹیوب سے کماؤں گی، وہ میرا یہ مشن ہے کہ میں وہ اللہ کی راہ پہ اور یہ سوچ کے لے کے چلی ہوں کہ میں کسی درد مند کے کام آ جاؤں، کسی ڈوبتے کو تار دوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی میری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ فارغ نہیں بھی ہیں، اس میں سے آپ 1 گھنٹہ سائڈ پہ کریں اپنے لیے، جو کہ صرف یہ اللہ کے نام کا، اس کو آپ نے کیا کرنا کہ یہ میری اللہ کے ساتھ شیئرنگ ہے، اللہ کے ساتھ اس کو شیئر کریں اس گھنٹے کو۔ اور آپ نے عبادت تو مست ہے، یہ کہنے گا حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں ایک ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ حقوق اللہ تو معافی ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ حقوق العباد یہ ہوتے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دیکھیں، اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، اس کے بعد ہم آس پاس ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ لاگو کیا ہے کہ اگر آپ کھا رہے ہو، کما رہے ہو، تو اپنے بہن بھائی کو ضرور دیکھو کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ بھوکے تو نہیں، کسی چیز کی ان کو کمی تو نہیں۔ چلو زیادہ نہیں افورڈ کر سکتے، آپ جتنا کر سکتے اتنا تو کریں، مل ملا کے سب کو۔ کہتے ہیں قطرے قطرے سے بنتا ہے دریا، تو آپ قطرہ قطرہ بھی ڈالیں گے تو انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کو بھی برابر ہمارے کر دے گا۔ تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے، جو ہمارے برابر ہوتے ہیں ہمیں خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہمیں یہ نیچ اونچ، یہ امیر غریب والا یہ سلسلہ نہیں، جبکہ ہم نے پڑھا ہوا کتابوں میں پڑھا ہے، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی بھی فوقیت نہیں دی گئی۔ تو پھر ہم کیوں اس طرح کی باتیں لے کے دلوں میں فطور لے کے بیٹھے ہیں؟ یہ اپنے دل ہم صاف شفاف شیشے کی طرح کر کے ہم نکلے گھروں سے باہر۔ عورتیں دیکھو ویسے بھی تو باہر جاتی ہیں، میں تو حیران ہوتی ہوں کہ اب تو عورتیں مردوں کے برابر ہو گئی ہیں، اب تو انہوں نے دوپٹے بھی لینا پسند نہیں، اس لیے شاید کہہ رہی ہیں کہ ہم مرد ہیں تو ہم مردوں سے کم نہیں ہیں۔ جب ہم مردوں سے کم نہیں ہیں تو پھر ہم کچھ کر کے بھی تو دکھائیں نا مردوں جیسا۔ تو مرد تو دیکھو نا کتنے سلسلے کے جہاز اڑا رہے ہیں، کیا کیا وہ جانے اپنی بارڈروں پہ کھڑے ہیں، اپنی جان پہ کھیل رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے، اگر ہم نے مرد کہلوانا ہے تو ہم مردوں سے کم نہیں کہلوانا ہے، تو پھر ہمیں کچھ تھوڑی سی جان تو اپنی مارنی پڑے گی، اس جان کو تکلیف دینی پڑے گی، ورنہ اس کو کیڑوں نہیں کھانا، یہ تو کسی کام کی نہیں رہنی۔ یہ تو ایک کہتے ہیں نا کہ کیڑوں کا خوراک ہے یہ کیڑوں کی، تو کیڑوں نے کھا جانا، کیوں نہ ہم اس کو تھوڑی سی تکلیف دے کے ہم اپنی آخرت سوال لیں۔
آگے کے لیے ہم آخرت اچھی کر لیں. شاید ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہمارے پچھلے گناہ، جو آنے والا، پچھلوں کی ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ہم اس سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا عمل کرا جو تجھے پسند آ جائے. اللہ تعالیٰ وہ عمل کرا ہم سے جس سے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. ہم دنیا سے جائیں بے شک خالی ہاتھ جائیں، مگر عملوں کی ہم ڈھیر سارے گٹھلیاں لے کے جائیں کہ ہماری اس میں درود بھی ہو، ہم لوگوں کے لیے نیکیاں جو کیے وہ بھی ہوں، ساری مل ملا کے ہمیں اللہ تعالیٰ بخشنے پہ مجبور ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنے کا سزاوار ہو جائے کیونکہ ہم اتنا اپنے اچھے عمل لے کے جائیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سچے دل سے توبہ کریں. ہم نے سچے دل سے توبہ کی، ہم نے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیے، اس کے گھر بھی گئے ہیں، سب کچھ کیا ہے. الحمدللہ آگے ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری باقی کی زندگی رہ گئی ہے، ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسے بیج بو کے جائیں کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے ہماری اولاد کی اولاد بھی کہ اس کو لے کے چلے، ایک سلسلہ بھر چلتا رہے. یہ جب ایک بندے نے، گھر کا ایک بندہ ہوتا ہے جس کو قربانی دینی ہوتی ہے، وہ بندہ جب ایک بیج بو دیتا ہے نا، وہ بیج کو وہ پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جیسا آپ کر کے جائیں گے، آپ کی اولاد، آپ کی کہتے ہیں نا آل اولاد، آپ کی نسل در نسل پہ وہ چیز چل پڑتی ہے. تو آپ بھی میری طرح مشن کریں، کوئی اپنے دل میں لائیں اچھی سوچ، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے توفیق دی اور ہدایت دی ہے اور میرے لیے ایک یوٹیوب کا ذریعہ بنایا ہے، کیونکہ ہر انسان کے پاس بہت زیادہ تعلیم نہیں ہوتی اور نہ اتنے وسائل ہوتے کہ وہ بہت بڑا بزنس کر کے اتنی انکم ہو کے اپنا گھر بھی چلا سکے اور لوگوں کی مدد بھی کر سکے. تو میرے پاس تو یہی ایک انکم سورس ہے، تو میں اس سلسلے پہ چل پڑی ہوں. تو آپ بھی کوشش کریں، گھر سے نکلیں کچھ نہ کچھ ضرور کریں انشاءاللہ. کہتے ہیں نا مدد ہمت مردہ اور مدد خدا. تو جب آپ ہمت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کر ہی دیتا ہے. کیا ہوا، یہ کہتے ہیں نا کہ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے سے شعر ہوتے ہیں تو آپ کو شاید نہیں مشکل آئیں گے، سمجھ آئیں گے. میرا ایک اور شعر ہے، جن کے ارادے ہیں پختہ، یعنی کہ جن کے ارادے ہیں مضبوط، وہ غم خیز منزلوں سے گھبرایا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کتاب میں بھی کہ لائے ہیں مشکل سے بڑی، ہمارے قائد اعظم کہہ گئے تھے یہ کشتی نکال کے میرے بچوں اس کو رکھنا سنبھال کے. اب جو میرے بچے آپس میں لڑ رہے ہیں نا، وہ تو کشتی کو لگتا ہے ڈبوتے ہی نظر آ رہے ہیں. اس لیے کہ ایک سے بڑھ کے ایک ہی آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک کا کیا بنے گا. کیوں نہ ہم اپنی آخرت کے پیچھے لگیں، آخرت سواریں، جو ہوتا ہونے دیں. یہ جو نصیب میں ہمارے لکھا ہوگا، اگر اچھا لکھا ہو تو اچھا ہو جائے گا، اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کا آگے بھلا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہتر سبب بنائے. اور میں نے اتنا ہی کہنا تھا کہ آج سے ہم کمر باندھ کے نکلیں اور کوئی اپنی آخرت کا سلسلہ کریں. بس. پاکستان زندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.